السلام علیکم تجھے سلامتی ہو، یعنی میرے بھائی تیری عزت، تیرا مال، تیری آبرو اور تیری جان، اس کو میرے سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ السلام علیکم، میری طرف سے تجھے ضمانت۔ اور وہ آگے سے کہتا ہے وعلیکم السلام، میرے بھائی پر میری طرف سے تجھے بھی ضمانت، تو میری طرف سے بے خوف ہو جا، میرے سے تجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کاش ہم السلام علیکم کا مفہوم سمجھ جائیں تو معاشرے میں روشنی اور نور آ جائے، لیکن آج تو حالت ایسی ہو گئی ہے معاشرے کی کہ وہ کسی نے خوب عکاسی کی کہ گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، جبکہ السلام علیکم جو تحیت المسلم ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ تیری جان، تیری آبرو، تیرا مال، تیری عزت مجھ سے محفوظ ہے۔ حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں کہ 4000 نبیوں کی وصیتوں کو میں نے جمع کیا اور ان میں سے میں نے 8 کلموں کا انتخاب کیا، اور ان میں سے ایک کلمہ یہ ہے جب کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھ پر پہرے بٹھاؤ، کسی کے گھر میں جا کے خیانت کا ارتکاب نہ کرو۔ تو جب بندہ کسی کو السلام علیکم کہہ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری طرف سے تو بے فکر ہو جا، میں تجھے سلامتی کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو کہا کہ کون سا مسلمان ہے جو افضل ہے؟ قالا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ پھر میں نے عرض کی ای الہجرۃ افضل، بہترین ہجرت کون سی ہے، کون سی ہجرت افضل ہے؟ قالا من ہاجر من السوء، جس نے گناہوں سے ہجرت کر لی، برائیوں سے ہجرت کر لی، یہ اچھی ہجرت ہے۔ گناہوں سے کنارہ کشی کرنا یہ بہترین ہجرت ہے۔ کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی اوصنی، حضور مجھے کوئی وصیت کر دے، موج لگی ہوئی ہے، مسجد نبوی کا ماحول ہے، رنگ و نور کی برسات ہو رہی ہے، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، کیسا رنگ ہوگا، کیسا ماحول ہوگا، کھجور کی چٹائی پہ کونین کا شہنشاہ بیٹھا ہوا، حکمت کے موتی رول رہا ہے، ابو ذر دست بستہ ہے، ہاتھ جوڑ کے پوچھتے ہیں، بندہ نواز جھولیاں بھر رہا ہے، ایک ایک جملے میں خزانے لٹا رہا ہے۔ کہا اوصنی، حضور مجھے وصیت کیجئے۔ کہا اوصیک بتقوی اللہ فإنہ زین لأمرک، کہا اچھا میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، یہ تیرے معاملات کا حسن ہے، تیری زندگی میں نکھار پیدا کر دے گا اگر تو اللہ سے ڈرنا سیکھ جائے گا۔ برکھا برس رہی تھی، باڑا بٹ رہا تھا، رحمتیں امڈ امڈ کے آ رہی تھی، گھٹائیں چھائی ہوئی تھی۔ ابو ذر غفاری نے کہا زدنی یا رسول اللہ، حضور یہ تو وصیت سن لی، کچھ اور ارشاد کر دیں۔ قالا علیک بطول السمت وإیاک والضحک فإنہ یمیت القلوب ویذہب نور الوجہ۔ کہا اچھا پھر تیرے اوپر لازم ہے کہ تو خاموشی اختیار کیا رکھے، زیادہ باتیں نہ کیا کر اور ہنسنے سے گریز کیا کر، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کے نور کو اٹھا کے لے جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا من صامت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ پہلی مرتبہ بادشاہ کا بیٹا مکتب میں آیا اور استاد یہ حدیث پڑھا رہا تھا، اس نے کہا پہلے اس پہ تو عمل کر لوں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ دل بدل گیا، اندر کا رنگ تبدیل ہو گیا، اب خاموش، گھر میں گیا خاموش۔ بادشاہ پریشان ہو گیا کہ بیٹے کو کیا ہو گیا، حکماء کو بلایا، کسی نے کہا دماغ میں خشکی پڑ گئی، کسی نے کچھ کہا مالش ہو رہی ہے، کسی نے کہا کہ صبح سیر کے لیے بھیجا کرو، کسی نے کہا شکار کے لیے بھیجا کرو۔ خادم ساتھ ہے، شکار کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں برگد کا گنا درخت تھا، شکاری نے نظر اٹھائی، دیکھا کہ درخت پہ کچھ موجود نہیں ہے، گزر گیا، گزرا تو فاختہ بول پڑی، واپس پلٹ آیا، شکاری نے دیکھا شاخساروں کے درمیان فاختہ بیٹھی ہوئی تھی، تاک کے مارا فاختہ پھڑکتی نیچے آ گئی، کہنے لگا صدقت یا رسول اللہ،
میرے آقا آپ نے سچ کہا، نہ بولتی تو نہ ماری جاتی۔ اب واپس پلٹے، بادشاہ نے کہا سناؤ۔ خادم کہنے لگا اتنی بات کہی ہے۔ اس نے کہا اچھا، اس کا مطلب ہے کہ یہ قصداً ایسے کیے ہوئے، اس کو لٹاؤ اور مارو۔ اس کو لٹا دیا گیا اور جلاد کوڑے برسانے لگا۔ پھر بولا صدقتا یا رسول اللہ، آقا آپ نے سچ کہا۔ فاختہ بولی وہ ماری گئی، میں بولا میں مارا گیا۔ تو کہا علیکا بطول الصمت، تمہارے اوپر طویل خاموشی اختیار کرنا ہے۔ وَإِيَّاكَ وَالضِّحْكَ فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقُلُوبَ وَيُذْهِبُ نُورَ الْوَجْهِ، کہا اور ہنسنے سے گریز کرنا، کیونکہ ہنسنا جو ہے وہ چہرے کے نور کو بھی لے جاتا ہے اور دلوں کو بھی مردہ کر دیتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تھوڑا ہنسا کرو زیادہ رویا کرو۔ اللہ اکبر۔ کہا زدنی یا رسول اللہ، حضور یہ بھی سن لیا، کچھ اور ارشاد کر لیں، موج لگی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا احب المساکین ومجالستہم، اچھا پھر مسکینوں سے پیار کیا کر اور ان کے پاس بیٹھنے کو محبوب جانا کر، ان لوگوں کے پاس آیا کر۔ یہ جو درماندہ حال لوگ ہیں، غریب ہیں، دکھی لوگ ہیں، مسکین لوگوں کے پاس زندگی گزارا کر۔ اللہ اکبر۔ آج تو ہم افطاری بھی کریں تو ہم کہتے ہیں کہ کسی منسٹر کی کریں تاکہ پتہ چلے ہمارے گھر کوئی مہمان آئے، لیکن کہا مسکینوں کے پاس بیٹھا کرو۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں حل ترزقون بدعفائکم، جانتے ہو تمہیں رزق کیوں دیا جاتا ہے، آسمان سے بارشیں کیوں برستی ہیں؟ کہا یہ جو مسکین اور غریب اور کمزور لوگ ہیں ان کے صدقے اللہ تمہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ تو کہا احب المساکین ومجالستہم، مسکینوں کے پاس بیٹھا کرو اور ان کی صحبت میں وقت گزارا کرو۔ ڈھونڈ اجڑے ہوئے دلوں میں وفا کے موتی، ڈھونڈ اجڑے ہوئے دلوں میں وفا کے موتی، یہ خزانے ممکن ہیں تجھے خرابوں میں ملے، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کیا کرو۔ کہا زدنی یا رسول اللہ، حضور کچھ اور ارشاد کر دیں۔ آقا کریم نے فرمایا قل الحق ولو کان مرا، ابو ذر پھر حق کہو چاہے سخت کڑوا ہو۔ پھر عرض کی زدنی، حضور کچھ اور ارشاد فرما دو۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا۔ اس راستے میں جو دکھ آ جائیں انہیں سینے سے لگا لینا۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ تو سکھوں اور دکھوں کی کہانی جو ہے اس کو چھوڑ دے، اللہ کی راستے کے اندر جو بھی دکھ آئے ملامت کرنے والے کی ملامت کو قبول کر لینا ہے، اور اس کے لیے تو تیرے سینے کے اندر کوئی خوف اور کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا ریب نہیں پایا جانا چاہیے۔ اور ایک موقع پہ حضور نے فرمایا ترک الشر صدقہ، شر کو چھوڑ دینا صدقہ ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں جنت الرجل دار، آدمی کا گھر اس کی جنت ہے۔ کہیں فرمایا انتظار الفرج عبادت، انسان غربت، پریشانی، دکھ میں موجود ہو تو وہ اللہ سے توقع رکھے کہ میرا اللہ مجھے خوشحالی دے دے گا، صحت دے دے گا، بہتری دے دے گا۔ تو فرمایا اچھائی کے انتظار میں رہنا یہ بھی عبادت ہے۔ اور ایک موقع پہ فرمایا تعلموا لغت قوم تامنوا شرہم، کسی قوم کی زبان سیکھ لوگے تو اس قوم کے شر سے بچ جاؤ گے۔ اور ایک موقع پہ فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جس طرح مسافر رہتا ہے، یا جس طرح سڑک عبور کرنے والا جو سڑک عبور کر جاتا ہے، تم دنیا میں اس طرح رہو۔ بہت بڑی حقیقتوں کو دو لفظوں میں سمویا جا رہا ہے۔ اور ایک موقع پہ فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، جو تم سے نیچے ہیں ان کو دیکھو